الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں 9 اور 10 ذی الحجہ کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویورز میری ویڈیو یہ شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے رہیے۔ آج ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ دنوں یعنی 9 اور 10 ذی الحجہ کی فضیلت بتائیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس دن آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے۔ ہر حاجت آپ کی انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ وہ حاجات جو آپ نے برسوں سے اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی حاجت آپ کی پوری نہیں ہو رہی، روزگار میں برکت نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، ہر طرح کی کوئی بھی خواہش آپ کے دل میں وہ پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والفجر ولیال عشر، ترجمہ کنز الایمان ہے کہ اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ مفسرین نے ان 10 آیتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں مراد لی ہیں کیونکہ وہ نہایت فضیلت والی ہیں۔ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے 10 دن کو عشرۂ ذی الحجہ کہتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 10 دنوں کی بہت فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو جس قدر محبوب ہے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کی عبادت اتنی محبوب نہیں۔ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، خدا کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے اعمال کے مساوی نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کا مقابلہ جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عشرۂ ذی الحجہ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ عشرۂ ذی الحجہ کے نیک اعمال دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ ہیں، یعنی ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عشرۂ ذی الحجہ کے ہر دن کا روزہ ثواب میں 1 سال کے برابر اور رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 9ویں تاریخ کا روزہ 200 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کو آتش سے آزادی دینے کا عرفہ سے زیادہ کوئی دن نہیں، تو اسے یوم عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ لوگ ضرور روزہ رکھیں اور اس کی رات کو قیام کریں اور عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو بہت زیادہ محبوب قرار دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو عرفہ سے زیادہ کوئی ذلیل اور حقیر کرنے والا نہیں اور نہ زیادہ غصہ دلانے والا دن ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس روز خدا کی رحمت اور گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام دنوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، باقی دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ایسا پیارا نہیں؟ فرمایا کوئی بھی ایسی چیز پیاری نہیں مگر یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور اس سے کوئی شے لے کر واپس نہ لوٹے۔ تو ان 10 دنوں میں جتنی ہو سکے عبادت کریں۔ ان 2 دنوں میں ہو سکے تو روزہ رکھیں اور اس کی راتوں کو قیام کریں۔ اور اس کے علاوہ ذی الحج کی 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کو خاص اولاد کے حق میں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ اولاد کی زندگی، صحت، مال اور عزت میں برکت کے لیے دعا کریں۔ اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑے کے لیے دعا کریں۔ تمام ماں باپ یہ ضرور کریں۔ حج کے دن نماز عصر 4:30 سے 5:30 کے درمیان کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ 447 بار اللہم لبیک، 21 بار اول آخر درود ابراہیمی، پھر کوئی بھی جائز دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور پوری کر لی جاتی ہے۔ تو جو میں وظیفہ آپ کے لیے لائی ہوں وہ بھی سن لیں کہ آپ نے 9 اور 10 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ اگر روزہ نہ رکھ سکیں تو اس میں کثرت سے عبادت کرنی ہے، نماز نفل ادا کرنی ہے،
اور اس کے بعد آپ نے دن کے کسی بھی حصے وضو کر کے پاک صاف ہو کر کوئی بھی میٹھی چیز بنانی ہے. اس میٹھی چیز پر آپ نے میٹھی چیز اپنے سامنے رکھ لینی ہے، باوضو ہو جانا ہے، اور اس پر آپ نے کم از کم 3 تسبیحاں یعنی 300 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے آیت کریمہ 300 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے. اور وہ جو میٹھی چیز آپ بنائیں گے کوشش کریں کہ بچوں کو چاہے گھر میں چاہے باہر ہوں ان بچوں کو آپ کھلا دیں. انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کی ہر خواہش حاجت پوری ہو جائے گی. میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ دوست احباب کو بھی سبسکرائب کروائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں. جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.